پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 دن کے وقفے کے بعد اب چوتھا ٹی 20 میچ کل یعنی کہ 20 اپریل کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، اور اس میچ میں پاکستان ٹیم میں 2 تبدیلیاں یقینی دکھائی دے رہی ہیں جن کی اشد ضرورت ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جو 2 تبدیلیاں ہیں وہ کن کی جگہ ہونی چاہیے اور کن 2 پلیئرز کو آنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے سب سے بڑی جو آواز اٹھ رہی ہے وہ احسان اللہ کے لیے اٹھ رہی ہے، جو کہ پاکستان سپر لیگ 2023 کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے اور شاندار فارم کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ افغانستان کے خلاف سیریز میں بھی شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے، ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، اور 2023 میں اگر کارکردگی کا جائزہ لیں تو صرف حارث رؤف کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے کامیاب ترین بولر دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی دیگر پیسرز ہیں ان سے بہتر نتائج دیے ہیں 2023 میں T20 انٹرنیشنل میچز میں۔ اس کے باوجود ابھی تک انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے حوالے سے مختلف آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جس کی تفصیل آپ گزشتہ ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اہم چیز یہ ہے کہ کس کو ڈراپ کیا جائے، تو میرے خیال میں یہاں پر 2 آپشنز ہیں۔ ایک تو زمان خان ہے، لیکن زمان خان کی کارکردگی کم از کم اکنامی ریٹ کے لحاظ سے بہت شاندار ہے۔ البتہ نسیم شاہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان موجود ہے۔ رواں سال وہ 3 T20 میچز کھیلے ہیں اور صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے ہیں۔ فی وکٹ کے لیے 96 رنز دے رہے ہیں اور ان کا جو اکنامی ریٹ ہے 8 رن فی اوور ہے، اور ان کا اسٹرائک ریٹ انتہائی خراب ہے، فی وکٹ کے لیے 72 گیندیں پھینک رہے ہیں۔ تو ان کی جگہ پر موقع دیا جا سکتا ہے احسان اللہ کو، اور یہاں پر محض یہ بات نہیں ہے کہ ایک پلیئر کی کارکردگی خراب ہے تو اس دوسرے کو لانا چاہیے، روٹیشن پالیسی کے تحت بھی لانا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب پاکستان نے رواں سال ورلڈ کپ 2023 کھیلنا ہے، اگر اس سے پہلے آپ نوجوان پلیئرز کو زیادہ اعتماد نہیں دیں گے پھر کیسے وہ کھلاڑی پرفارم کر سکیں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی کھلاڑی اپنی بہترین فارم میں ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینے چاہیے تاکہ وہ زیادہ اچھی کارکردگی دکھا کر اپنا اعتماد بحال کرے اور حریف جو ٹیمیں ہیں ان کے اوپر اپنی داغ بٹھائے۔ اور احسان اللہ کے ساتھ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، جو کہ پاکستان سپر لیگ کے بعد افغانستان کے خلاف ڈیبیو سیریز میں یادگار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے۔ کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں سیریز کے پہلے 3 میچوں میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جو چوتھا میچ ہے جو کل کھیلا جائے گا، اس میں نسیم شاہ کی جگہ لازمی طور پر احسان اللہ کو موقع دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بیٹرز کی بات کریں تو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پہلے 3 میچوں میں ہر کھلاڑی صرف 1 اننگز میں کھیلا ہے اور دیگر 2 میں ناکام رہا ہے، ماں سوائے افتخار کے وہ 1 میں ناکام رہے، لیکن 2 اننگز میں بہرحال وہ پرفارم کرنے میں کامیاب رہے۔ پاکستان کے ٹاپ اسکورر ہیں بابر اعظم، 1 اننگز میں 101 رن بنا سکے، لیکن دیگر 2 اننگز میں صرف 10 رن بنا سکے، 1 میں 9، 1 میں 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے 1 اننگز میں 47 رن بنائے لیکن دیگر 2 اننگز میں ناکام رہے۔ رضوان 1 اننگز میں 50 رن بنائے، دیگر 2 اننگز میں صرف 14 رن بنا سکے۔ سیم ایوب نے 1 اننگز میں 47 رن بنائے، دیگر 2 اننگز میں صرف 10 رن بنا سکے۔ تو یہی صورتحال سب کے ساتھ لگو بیش ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عماد وسیم ہے جن کی بیٹنگ کارکردگی کے اوپر زیادہ بحث کی جا رہی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف انہیں صحیح یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، انہیں پاور پلے میں بولنگ نہیں دی جا رہی ہے، اور جب ان کو اوور دیے جاتے ہیں تو لگ بھگ 10 اوور ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جو مڈل اوورز میں ویسے بھی جو عماد وسیم کا ریکارڈ ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، تو اس لیے بھی ان کی بولنگ کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کارکردگی کے اوپر انہیں تکیہ کیا جا رہا ہے ان کی بیٹنگ کارکردگی کے اوپر میرے خیال میں وہ ابھی تک صحیح نہیں ہے۔ اگر افغانستان کے خلاف سیریز کی بات کریں تو وہ 64 رنز کی اننگز کھیلنے میں ضرور کامیاب رہے تھے اور سیریز کے ٹاپ اسکورر تھے، 3 میچوں میں 95 رنز بنا سکے تھے، لیکن 3 میچوں میں 95 رنز اوورآل کوئی بڑی کارکردگی نہیں ہے۔ البتہ ان کی 64 رنز کی جو اننگز ہیں وہ یقیناً یادگار اننگز ہے، جو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھیلے جانے والے مجموعی T20 میچز میں دونوں ٹیموں کے کسی بھی بیٹر کی سب سے بڑی انفرادی اننگز ہے، اور وہ تو یہ ایک بڑا اعزاز حاصل ضرور کیا تھا۔ لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف جو اب تک ان کی کارکردگی آئی ہے، انہیں 3 اننگز میں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا، صرف 21 رن بنا سکے ہیں، جن میں سے 16 رن صرف 1 اننگز میں بنائے، دیگر 2 اننگز میں صرف 5 رن بنا سکے ہیں۔ ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے جس کے حوالے سے وہ مشہور ہیں وہ بھی بہت کم ہے، 91 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنا رہے ہیں، 7 رن فی اننگز کی ایوریج ہے، اور ان 3 اننگز میں وہ مجموعی طور پر 23 گیندوں پر صرف 2 چوکے لگا سکے ہیں۔ یہ ان کی کارکردگی رہی ہے جو کہ انتہائی مایوس کن ہے۔ تو اس صورتحال کے بعد اور شاداب خان کی کارکردگی بیٹنگ میں اور بولنگ میں زیادہ بہتر نہیں ہے، 2 اننگز کے میں کھیلنے کا موقع ملا، 21 رنز بنا سکے ہیں جن میں 16 ان کا بیسٹ اسکور رہا۔
یہ ہے پاکستان کے بیٹرز کی کارکردگی اب تک سیریز میں، اور یہاں پر جو اہم چیز ہے کہ وہ فخر زمان کی کارکردگی کا عدم تسلسل ہے۔ اس کے حوالے سے میں گزشتہ ویڈیوز میں اس حوالے سے تفصیل پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ان کی کارکردگی نہ صرف اوپننگ پوزیشن پر بلکہ تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر بھی ویسی ہی ہے، قدر بہتر ضرور ہوئی ہے اوپننگ کے مقابلے میں، لیکن تسلسل نہیں ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 13 اننگز میں صرف ایک 50 پلس اننگز کھیلی ہے، جو کہ ایشیا کپ 2022 میں ہانگ کانگ کے خلاف کھیلی تھی، اور یہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز کا پہلا میچ تھا جس میں 47 رنز بنائے، یہ ان کا دوسرا بیسٹ اسکور ہے اس عرصے میں۔ تو یہ ان کی کارکردگی میں خاصا جھول ہے، اس لیے میرے خیال میں فخر زمان کو آرام دینا چاہیے۔ ان کی جگہ پر محمد حارث کو لایا جا سکتا ہے۔ محمد حارث کی اگر ہم بات کریں کہ افغانستان کے خلاف جو سیریز تھی اس میں ناکام رہے، تو افغانستان کے خلاف سیریز کی جہاں تک بات ہے، ایک تو وہ کنڈیشنز ایسی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے مجموعی جو بیٹرز ہیں، چاہے وہ بابر اعظم ہو، رضوان ہو یا دیگر ہوں، ان کی کارکردگی بھی افغانستان کے خلاف زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک ریکارڈ ہے خاص طور پر شارجہ کی پچ پر اوپننگ پوزیشن پر کھیلنا جو ہے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں محمد حارث کی ایک سیریز کی ناکامی کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، جو کہ پاکستان سپر لیگ 2023 میں 186 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنا چکے ہیں۔ اس لیے ان کو موقع دینا چاہیے، اور پہلے سیریز کے 3 میچوں میں موقع نہیں ملا، اور ون ڈے اسکواڈ میں بھی انہیں شامل نہیں کیا گیا، اور اگر نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھے اور 5ویں T20 میچ میں بھی انہیں موقع نہیں دیا جاتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انہیں موقع کب دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو تبدیلیاں جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ تو اس صورتحال کے بعد جو پاکستان کی پلینگ 11 بنے گی چوتھے T20 کے لیے، اس میں محمد رضوان، بابر اعظم، محمد حارث کو 1 ڈاؤن پوزیشن پر ہونا چاہیے، سائم ایوب، افتخار احمد، اماد وسیم، شاداب خان، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور احسان اللہ، یہ پاکستان کی بیسٹ پلینگ 11 بنتی ہے۔ اور میرے خیال میں احسان اللہ کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو ان کی بات یہ ہے کہ وہ شارٹ پچ پر بہت زیادہ اچھی بولنگ کراتے ہیں، اور ان کا گرپ ہے ان کی، اور جو پچز ہیں میرے خیال میں فاسٹ بولر کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ آپ نے گزشتہ میچ میں دیکھا ہوگا کہ شاداب خان یا اماد وسیم کی کارکردگی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی تھی جتنی کہ فاسٹ بولرز کی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نسیم شاہ کو مشکلات ہیں اور زمان خان کو وکٹیں لینے کے لحاظ سے مشکلات ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں پر اب احسان اللہ کی جو شمولیت ہے وہ لازمی ہو چکی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ یادگار موقع اس لیے بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف یہ تاریخ کی پہلی سیریز کھیلی جا رہی ہے، جس میں نیوزی لینڈ کے جو ٹاپ 6 پلیئر ہیں وہ بھی اس سیریز کا حصہ نہیں ہیں، اور پاکستان ٹیم اس سیریز میں کامیابی حاصل کر کے اپنا جو اعتماد ہے وہ بحال کر سکتی ہے۔ اور پھر اہم چیز یہ ہے کہ T20 کے بعد جو 5 ون ڈے میچز کھیلے جانے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں احسان اللہ کو بھی رکھا گیا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے، احسان اللہ حالیہ عرصے میں T20 فارمیٹ میں، چاہے وہ PSL ہو یا افغانستان کے خلاف سیریز ہو، T20 فارمیٹ کے میچز میں پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لازمی انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف T20 فارمیٹ کے کم از کم 2 میچز لازمی کھلانا چاہیے۔ اس کے بعد جب ون ڈے فارمیٹ میں جائیں گے تو انہیں اعتماد ہوگا، اگر ان 2 میچوں میں وہ بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہتے ہیں تو احسان اللہ جن کا جو پیس ہے وہ بھی شاندار ہے، اور پاکستان کو ورلڈ کپ 2023 کے لیے ایک ایسے ہی کھلاڑی کی ضرورت ہے جو کہ مڈل میں آپ کو وکٹیں حاصل کر کے دے، جیسا کہ PSL میں حاصل کر کے دی تھی یا افغانستان کے خلاف سیریز میں حاصل کر کے دی تھی۔ اور امید ہے کہ پاکستان ٹیم اسی پلینگ 11 کے ساتھ میدان میں اترے گی، جس کا جو تفصیل ہے وہ میں نے بیان کی ہے۔ اور کیونکہ اب احسان اللہ کی کم از کم جو واپسی ہے وہ لازمی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ فخر زمان کے حوالے سے ٹیم مینجمنٹ یا کپتان بابر اعظم رسک نہ لیں، لیکن کم از کم احسان اللہ کے حوالے سے لازمی طور پر ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور انہیں پاکستان کی پلینگ 11 میں شامل کرنا ہوگا۔